عربی سیکھنے اور اسلامک لیکچر کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم یہ سنیں گے کہ جار مجرور کا جب معنوی اعتبار سے اس میں نکرہ سے تعلق ہو تو ہم نے یہی سنا تھا کہ جار مجرور ظرف مستقر شیبہ فعل محذوف سے متعلق ہو کر صفت بنتا ہے اور اس میں نکرہ موصوف بنتا ہے۔ ہم ان کی علامات بھی پڑھ چکے ہیں اور ہم ان کی ترکیب بھی پچھلے لیکچر میں سن چکے ہیں کہ یہ ترکیب میں کیا بنتا ہے، ان کا کس کس طرح ترجمہ ہوتا ہے اور ان کی کیا پہچان ہے۔ آج ہم ایک اور مثال سنیں گے۔ ترکیب کلام میں معنوی اعتبار سے تو وہ موصوف صفت ہی ہوتے ہیں، لیکن ترکیب کلام میں انہیں حال اور ذوالحال بنایا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا نحشر من کل امت فوجا، نحشر ہم اٹھائیں گے، من کل امت ہر گروہ میں سے، ہر گروہ میں سے، فوجن ایک گروہ، فوجن ایک فوج۔ اب غور کریں کہ ہم نے تو یہی سنا تھا ابھی تک کہ جب حرف جر کے ترجمے میں کمی زیادتی ہو رہی ہو اور معنوی اعتبار سے عبارت کا درست مطلب بھی بن رہا ہو اور معنوی اعتبار سے جار مجرور کا تعلق اس میں نکرہ سے ہو تو ترکیب کلام میں جار مجرور ظرف مستقر شیبہ فعل محذوف سے متعلق ہو کر صفت بنتے ہیں اور اس میں نکرہ ترکیب کلام میں موصوف بنتا ہے۔ تو اب جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ نحشر ہم اٹھائیں گے، من کل امت ہر گروہ میں سے، اب غور کریں یہاں پہ ترجمہ کیا کر رہے ہیں ہم، ہر گروہ میں سے، فوجن ایک فوج۔ تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ میں سے یا طرف سے حرف جر کے ترجمے میں کمی زیادتی ہو جائے تو عموماً کس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب عبارت میں جار مجرور کا تعلق عبارت میں موجود نفس فعل سے تعلق نہیں ہے، بلکہ اب کس سے تعلق ہے؟ یہاں پر اس کا فوجن اس میں نکرہ سے تعلق ہے۔ تو آپ کے ذہن میں تو یہی آئے گا کہ من کلی امتن جار مجرور ظرف مستقر شیبہ فعل محذوف سے متعلق ہو کر کیا بننا چاہیے؟ صفت، اور فوجن مفعول بھی موصوف، لیکن یہاں پر اب اس طرح ترکیب نہیں ہوگی۔ اب ترکیب کلام میں من کلی امتن یہ جار مجرور ظرف مستقر شیبہ فعل محذوف سے متعلق ہو کر یہ حال بنے گا، اور فوجن مفعول بھی ذوالحال، فوجن مفعول بھی ذوالحال۔ اب آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ نے تو یہی بیان کیا تھا ابھی تک کہ جب جار مجرور کا معنوی اعتبار سے اس میں نکرہ سے تعلق ہو تو جار مجرور ظرف مستقر شبہ فعل محذوف سے متعلق ہو کر صفت بنتا ہے اور نکرہ موصوف بنتا ہے، لیکن یہاں پر آپ نے الٹ کر دیا معاملہ۔ آپ یہاں پر جار مجرور کا تعلق معنوی اعتبار سے اس میں نکرہ سے ہے، لیکن ترکیب کلام میں آپ جار مجرور کو حال بنا رہے ہیں اور اس میں نکرہ کو آپ ذوالحال بنا رہے ہیں۔ تو ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ حقیقت میں معنوی اعتبار سے یہاں پر جار مجرور من کلی امتن ہر گروہ میں سے، حقیقت میں یہ فوجن اس میں نکرہ کی صفت ہی ہے۔ حقیقت میں معنوی اعتبار سے تو یہ فوجن اس میں نکرہ کی صفت ہی ہے کہ ہم اٹھائیں گے ایک ایسی فوج جو ہر گروہ میں سے ہوگی، ایسی فوج جو ہر گروہ میں سے ہوگی، لیکن ادبی ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہر گروہ میں سے ایک فوج۔ تو یہاں پر حال ذوالحال بنانے کا ریزن کیا ہے؟ اصل میں ہم نے نحوی قواعد، نحوی رولز فالو کرنے ہیں، ہم نے نحوی قواعد کی مخالفت نہیں کرنی۔ تو نحو کا ایک قاعدہ ہے کہ صفت مقدم نہیں ہو سکتی، نحو کا ایک قاعدہ کیا ہے کہ صفت نہیں ہو سکتی۔ اب اگر من کلی امتن، اب اگر ترکیب کلام میں ہم اسے صفت بناتے ہیں
اور فوجن اس میں نکرہ مفعول بہی اس کو موصوف بناتے ہیں تو یہاں پر نحوی قاعدے کی مخالفت ہو جائے گی. کیا مخالفت ہو جائے گی کہ آپ صفت کو کیا کر رہے ہیں یہاں پر مقدم, صفت کو کیا لے کر آ رہے ہیں مقدم پہلے لے کر آ رہے ہیں, جبکہ نحوی قاعدہ کیا ہے کہ صفت پہلے نہیں ہو سکتی, موصوف سے پہلے نہیں ہو سکتی, صفت ہمیشہ موصوف کے بعد آتی ہے, موصوف سے پہلے صفت ہے. اگر ہم صفت کو اس کو صفت بناتے ہیں من کلی امتن تو کیا خرابی لازم آئے گی, صفت پہلے ہو جائے گی اور موصوف بعد میں ہوگا, جبکہ نحوی قاعدہ کیا ہے صفت پہلے نہیں آ سکتی. تو ہم نے نحوی قاعدے کی مخالفت سے بچنے کے لیے, نحوی قاعدے کی مخالفت سے بچنے کے لیے ہم نے ایک اور نیا قاعدہ بنا لیا, ایک ہم نے نئی تعویل کر لی. کیا کہ صفت تو مقدم نہیں ہو سکتی, لیکن جب صفت مقدم ہو جائے, لیکن جب صفت ہے تو ترکیب کلام میں ہم اسے کیا بنائیں گے حال. جب صفت مقدم ہو جائے تو ترکیب کلام میں ہم اسے کیا بنائیں گے حال بنائیں گے. حال بنانے کا ریزن کیا ہے کہ حال کے اندر نا کچھ لچک ہوتی ہے, حال کے اندر کیا ہے, ہم نے یہ تعویل کیوں کی, اس کا ریزن کیا ہے کہ حال میں کیا ہوتی ہے کچھ لچک ہے, کچھ نرمی ہے, کہ حال مقدم ہو سکتا ہے, صفت تو مقدم نہیں ہو سکتی لیکن حال مقدم ہو سکتا ہے. اور نحوی قاعدہ بھی ہے, اور نحوی کیا نحوی قاعدہ ہے کہ جب ذوالحال نکرہ ہو, جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال مقدم ہو سکتا ہے, جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال. تو یہی وجہ ہے کہ اب ہم نے اس کی ترکیب چینج کر دی, اگرچہ مانوی اعتبار سے من کلی امتن, مانوی اعتبار سے اس کا تعلق اس میں نکرہ سے ہی ہے, لیکن چونکہ صفت مقدم نہیں ہو سکتی تو لہٰذا ہم نے یہاں پر ترکیب کلام میں من کلی امتن کو کیا بنائیں گے جار مجرور ظرف مستقر شبہ فعل محذوف سے متعلق ہو کر حال, اور فوجن اس میں نکرہ ذوالحال مفعول بہ, ذوالحال مفعول بہ. اسی طرح ایک اور مثال ہے یمسہم, یمس منا عذاب علیم. کیا فرمایا یمسہم انہیں چھوئے گا, ٹچ کرے گا, پہنچے گا, منا ہم سے یا ہماری طرف سے. اب غور کریں آپ کو ترجمہ کس طرح کریں گے, اگر ہم سے ترجمہ کرتے تو بات واضح نہیں ہوتی, لیکن اگر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں ہماری طرف سے انہیں پہنچے گا عذاب علیم, دردناک عذاب, تو اب بات کیا ہو رہی ہے واضح ہو رہی ہے. لیکن اب غور کریں یہاں پہ حرف جر کا بھی عین ہی ترجمہ نہیں ہو رہا بلکہ اس میں کمی زیادتی ہو گئی. ہم سے ترجمہ کریں تو بات واضح نہیں ہوتی, لیکن اگر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں ہماری طرف سے تو بات واضح. تو جب طرف سے حرف جر کے ترجمے میں کمی زیادتی ہوگی تو ایک بات کیا سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پر من نا اس جار مجرور کا مانوی اعتبار سے تعلق یمسہم فعل سے نہیں ہے بلکہ کس سے تعلق ہے, اس میں نکرہ سے. اب اس میں نکرہ سے تعلق ہو تو صفت بنتا ہے, لیکن اب یہاں پر ہم اس کو صفت نہیں بنا سکتے. وجہ کیا, اس کا ریزن کیا ہے, صفت مقدم ہے. جب صفت مقدم نہیں ہو سکتی, اگر ہو جائے تو ہم کیا کریں گے تعویل. اب اسے من نا ظرف مستقر یہ کیا بن جائے گا حال, اور عذاب یہ موصوف ذوالحال. تو اس طریقے سے آپ غور کیا کریں. اسی طرح ایک اور مثال دیتا ہوں, لیکن یہ مثال اب انما یخاف علماء من عباد اللہ, انما صرف یخاف ڈرتے ہیں, علماء علماء من عباد اللہ, کیا ترجمہ کریں گے یہاں پر اللہ کے بندوں سے علماء ڈرتے ہیں, یہ ترجمہ کریں گے یا اللہ کے بندوں میں سے علماء ڈرتے ہیں. تو ترجمہ کس صورت میں درست بنے گا جب ہم یہ ترجمہ کریں اللہ کے بندوں میں سے علماء ڈرتے ہیں. اب غور کریں جب میں سے کا ترجمہ ہو گیا, کمی زیادتی ہو گئی, کس بات کی علامت ہے کہ جار مجرور کا تعلق یخاف فعل سے بلکہ کس سے تعلق ہے علماء, اس میں نکرہ سے تعلق ہے. اب علماء کیا بنے گا موصوف فاعل, کیونکہ موصوف پہلے ہی آ رہے ہیں یہاں پر, اور من عباد اللہ یہ جار مجرور ظرف مستقر کیا بنیں گے صفت بنیں گے. صفت یہاں پر بعد میں ہی اور صفت ویسے بھی بعد میں ہوتی ہے. اب اگر کوئی یہ ترجمہ کرتا ہے کہ بھئی یہ ترجمہ کریں گے کہ علماء ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں سے, اب کیا معنی خرابی پیدا ہو رہی ہے. مطلب یہ اگر آپ یہ ترجمہ کرتے کہ علماء ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں سے, مطلب آپ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ علماء کے دلوں میں بندوں کا ڈر ہے,
علماء کے دلوں میں. اب جار مجرور کا تعلق معنوی اعتبار سے یخافو فعل سے جوڑتے ہیں, اور من عباد اللہ, اب اگر آپ اس کو ظرف لغو بناتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ ظرف لغو بناتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ عبارت میں موجود فعل سے تعلق ہے. پھر جب فعل سے تعلق ہو تو عموماً حرف جر کا بعینی ہی ترجمہ ہوتا ہے. پھر آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ علماء ڈرتے ہیں اللہ کے. حالانکہ یہاں پہ اگر یہ ترجمہ کرتے ہیں تو پھر بات ہی غلط ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ علماء کے دلوں میں, اس کا مطلب یہ کہ علماء کے دلوں میں بندوں کا ڈر ہے, کہ علماء اللہ کے بندوں سے ڈرتے ہیں, مطلب کہ علماء کے دلوں میں, جبکہ یہ بات حقیقت کے خلاف ہے. کس طرح؟ کیونکہ علماء کے دلوں میں بندوں کا ڈر نہیں ہوتا, علماء کے دلوں میں تو اللہ کا ڈر ہوتا ہے. تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ پھر معنوی اعتبار سے یہاں پہ جار مجرور کا تعلق یخاف فعل سے, اگر یخاف فعل سے تعلق جوڑیں گے تو پھر ترجمہ غلط ہو جائے گا, کیونکہ ترجمہ ترکیب کے مطابق ہوتا ہے اور ترکیب ترجمے کے مطابق ہوتی ہے. ان دونوں چیزوں کی رعایت کی جائے تو لہٰذا معیاری ترجمہ کیا ہوگا اور معیاری ترکیب کیا ہوگی؟ کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء, اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں, مطلب کہ علماء کے بندوں, علماء کے دلوں میں کس کا ڈر ہوتا ہے؟ صرف اللہ ہی کا ڈر ہوتا ہے, بندوں کا ڈر نہیں ہے. تو ترجمہ کرتے وقت ہماری ان چیزوں کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. ترکیب کیا ہوگی؟ یخاف فعل, علماء موصوف فاعل, کیا کہیں گے؟ علماء موصوف, اور من عباد اللہ یہ جار مجرور ظرف مستقر شبہ فعل محذوف سے متعلق ہو کر کیا بنے گا؟ یہ صفت بنے گا. تو ترجمہ کرتے وقت ان چیزوں پر بھی غور کیا کریں کہ معنوی اعتبار سے جار مجرور کا تعلق اس میں نکرہ سے ہے یا عبارت میں موجود فعل سے ہے, تو کیا ترکیب ہوگی؟ ظرف لغو بنے گا یا ظرف مستقر بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.